دو پاسے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ چشت کے بادشاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر، یہ شہزادے تھے. اور ان کا مقام کتنا ہے، شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب ان کو قاری صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس مدرسے میں ان کے والدین چھوڑنے گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب قاری صاحب نے کہا نا بیٹا پڑھو بسم اللہ، تو آپ نے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی اور 15 سپارے زبانی قاری صاحب کو سنا دیے. غوث پاک کے متعلق بھی آتا ہے نا 18 پاروں کا، یہاں 15 پاروں کا ہے. فرمایا بیٹا یہ 15 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ فرمایا اس لیے کہ میری والدہ محترمہ 15 سپاروں کی حافظ تھی، وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن سن کے یہ 15 پارے زبانی یاد کر لیے. اگر بچیاں نوں گانا یاد ہو سکدیاں تو قرآن پاک بھی یاد ہو سکتا اگر اسی یاد کرائیے تو اپنے گھر ہی ڈیک چلنے ہاں، کنجر خانہ ٹی ویاں تے چلنا، موبائلاں تے چلنا 24 گھنٹے، تو پھر بچیاں نے بھی اس پاسے ہی جانا. تو جدھر لگا لیں بھائی، اپنی ہمت ہے ہماری. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا نا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں. نمبر 1، پہلی خوبی آپ نے یہ بتائی تھی کہ اس بندے کی کبھی بھی زندگی میں توبہ کے بعد جب اس نے نمازیں شروع کی ہوں تو کبھی بھی زندگی میں اس کی نماز کی جماعت کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. ہم میں کوئی ہے؟ کوئی شاید ہی کوئی ڈھونڈنے سے ملے. فرمایا دوسری شرط یہ ہے میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو، تہجد بھی نہ چھڑی ہوئے تو آپ کدی 5 نہیں پڑھیاں. اور تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جب سے اس بندے نے توبہ کی ہو، توبہ کرنے کے بعد اس کی نظر کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پر اٹھی ہی نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اس بندے نے فرض نمازیں تو بہت دور کی بات، اس کی کبھی عصر کی جو سنتیں ہیں وہ بھی اس نے نہ چھوڑی ہوں. جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھائے گا، ورنہ سارے کھڑے رہے. اب کہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا نا تو بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم دین سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے ساتھ تو نہیں نا کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا. تو 7ویں صف سے ایک بندہ منہ چھپاتے ہوئے آگے صفوں کو چیرتے ہوئے مصلی پہ جب پہنچا تو دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ 7ویں صف سے آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ خواجہ شمس الدین التمش، جن کا نام ہے، جو دلی کا بادشاہ تھا اور خواجہ قطب الدین کا مرید تھا، وہ آ کے آگے مصلی پہ کھڑا ہوا کہ جس کے اندر یہ 4 صفات تھیں. تو اندازہ لگائیں اگر اس وقت کے بادشاہوں کی یہ صفات تھیں تو جو ان کی عوام تھی ان کی صفات کیا ہوں گی. اور اگر خواجہ صاحب کے مرید کی یہ شان ہے کہ 4 صفات اندر تھیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آپ کے اوپر ایک دفعہ ایسے الزام لگ گیا، کسی نے الزام لگا دیا، بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھے مقدمات سن رہے ہیں، ایک عورت آئی باہر سے، اس نے چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا اونچی اونچی. سارے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے. وہ یہاں تک کہ ایک ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے دربار میں، ایمرجنسی ایسا کوئی کیس آتا وہ کھٹکھٹانا شروع ہو گئے. بادشاہ بھی متوجہ، وزیر بھی متوجہ، ہر بندہ اس کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا باہر. بادشاہ سلامت دلی کا بادشاہ خواجہ شمس الدین تمس، آپ نے بلایا کہ اس مقدمے کو پہلے پیش کیا جائے. بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں بھی بی بی بتا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی اس لیے کہ بادشاہ سلامت کسی شخص نے میرے ساتھ غیر محرمی کے انداز میں شادی کے بغیر میرے ساتھ برا کام کیا، برا فعل کیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا. اب میرے بچہ پیدا ہو گیا حمل کے بعد اور اب وہ میرے پاس تک نہیں آتا اور کہتا یہ میرا ہے ہی نہیں. بادشاہ کہتا تجھے پتا ہے تو کس کے دربار میں یہ بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے مجھے یہاں سے انصاف ملے گا کوئی نہیں.
بادشاہ سلامت یہی بادشاہ جن کے اندر 4 صفات ہیں، اور غصے کے انداز میں دیکھتا ہے کس دربار میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، آپ نام بھی نہیں سنیں گے. کہا تو نام تو لے. اس نے نام لیا کہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جب یہ سنا نا تو بادشاہ کو جلال آ کے فرمایا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے. کہتی میں نے کہا تھا نا پیر صاحب حوصلہ پیدا کریں، ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے. کہا میرے پیر کے اوپر انگلی مت اٹھا. کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ مسلمان بک بھی جاتے ہیں. ہندوؤں کی سازش تھی، جب ظاہری مقابلہ نہ کر سکے تو یہ کام چنا. 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی میں. جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت خواجہ شمس الدین التمش جو ہیں آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ یا تو قیامت کا منظر بپا کر دے یا مجھے موت عطا کر دے. میرے پیر کے اوپر الزام لگ گیا اور میرے دربار میں. آپ نے کہا میں دربار برخاست کرتا ہوں، صبح کو خواجہ قطب الدین صاحب کو بلائیں گے. اب صبح کو خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ آنے لگے، سواری پہ سوار ہونے لگے. آپ نے غلاموں سے فرمایا یار سواری کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو مجرم ہوتے ہیں انہیں سواریوں پہ سوار نہیں کرایا جاتا. آج میں چل کے جاؤں گا. سرکار کیسے؟ فرمایا اس دلی کے چوکوں نے مجھے سلامیاں بڑی دی ہیں نا، آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس نظر کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہیں. یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا. خواجہ شمس الدین دربار لگا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا. آپ نے ان سے نہیں پوچھا، اس مائی سے کہا بتا مائی کیا معاملہ ہے. اس نے کہا جی یہی تھے. یہاں تک کہ یہ تہجد کے وقت لوگوں کو مسجد کی طرف نکال دیا کرتے اور پچھلے دروازے سے مجھے داخل کر لیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا بھی میں اس عورت کو نہیں جانتا، بس میں اتنا ہی کہوں گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، باقی میرا رب اور رسول جانتا ہے. خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بندہ اور لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہوں اور بعد میں سارا زمانہ اس کی طرف پتھر مارنے کے انداز سے دیکھے تو اس بندے پہ کیا گزرتی ہے، اور ہو بھی اس کے اوپر الزام جھوٹا، اور وہ وقت کا ولی ہو اور وقت کا بادشاہ اس کا مرید ہو. آپ فرماتے ہیں کہ شمس الدین شام تک مجھے مہلت نہیں مل جائے گی. شمس الدین نے جب یہ الفاظ سنے تو رو پڑے. فرمایا سرکار آپ یہ الفاظ، اور میں کون، مجھے نکمے کی اوقات کیا. فرمایا یار شام تک مہلت تو دے دے. روایتوں میں آتا ہے کہ خواجہ صاحب کا جو مرید تھا بادشاہ شمس الدین، اس نے 3 دن کے لیے دربار برخاست کر دیا. اب باتیں کرنے والے لے دیکھیا اپنے پیر دیواری آئی تو اپنے پیر نو بچون لگ پیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب سارے چلے گئے رات ہوئی نا، ادھر سے بادشاہ مسلح پہ بیٹھ گیا اور ادھر سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اجمیر کی طرف منہ کر کے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے پیر ہیں نا خواجہ صاحب کے قطب الدین کے، اور منہ کر کے رونا شروع ہو گیا کہ خواجہ صاحب آپ نے تو امتحانوں کا کہا تھا، بڑے بڑے امتحانوں سے گزر گئے، اس امتحان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، اور میں لا وارث تھوڑا ہوں، کیا کوئی میرا وارث نہیں ہے؟ آج میرے اوپر یہ حال آن پہنچا ہے. بے شک آپ کی مجبوریاں ہوں گی، بڑھاپا ہے، سارا کچھ ہے، مگر اگر آج آپ کے مدد نہیں فرمائیں گے تو اس الزام کے ساتھ شاید مجھے موت بھی نہیں آئے گی. 2-4 منٹ شاید آج آپ کے اوپر ہو جائیں، معذرت. یہاں تک کہ آپ کو آواز سنی کہ 3 دن کا ٹائم لیا ہے، 3 دن کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز خود چل کے خواجہ شمس الدین کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. آپ نے صبح کو بتایا بادشاہ سلامت کو بندہ بھیج کے. وہ باتیں کرنے والے پھر باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 3 دن کا ٹائم گزرا. اب جب سورج ڈلنے لگا نا تو دربار لگنے کے لیے تیاریاں ہیں، سارا کچھ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں آیا تو کوئی نہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. 36 گھنٹے لگتے ہیں دلی سے جاتے ہوئے غریب نواز کے در پہ، اور وہاں سے آیا گیا تو کوئی نہیں، یہ صرف اپنے پیر کو بچانے کے لیے بہانے تراشے جا رہے ہیں.
مختصر یہ کہ خواجہ صاحب نے آنسوؤں کے ساتھ آواز بھری ہے. لوگ آپ کے پاس افسوس کرنے کے لیے اگر کوئی ایک آدھا آ جاتا، آپ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ جو سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پانا. اگر اس رب کی یہی رضا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ یہاں تک کہ تھک ہار کے مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب نہیں آئے، بڑے قافلے آئے اجمیر سے. جب مغرب کی نماز کی نیت کی نا، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد خواجہ قطب الدین نے پیچھے دیکھا تو خواجہ غریب نواز پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں. ان کی 2 رکعتیں ابھی رہتی ہیں، اور وہ آقا ہی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو. خواجہ صاحب نے جیسے سلام پھیرا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھاگ کے گئے اور سینے کے ساتھ لگ کے رونا شروع ہو گئے. فرمایا سرکار آپ نے مجھے، میں شہزادہ تھا، بادشاہ کی اولاد تھی، آپ نے کہا کہ سوکھی کھانی ہے، میں نے سوکھی کھائی. آپ نے کہا پانی پہ گزارا کرنا، میں نے پانی پہ گزارا کیا. آپ نے کہا لوگوں کی باتیں سننی، میں نے سب کچھ سنا، مگر سرکار اس امتحان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا. خواجہ صاحب اندر سے جوش محبت سے بولا چپ کر، کیا تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے ہو گیا کہ یوسف پہ بھی الزام لگے تھے؟ کیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بڑھ کے ہو گیا؟ کہا سرکار وہ تو بڑی ہستیاں تھیں، غلطی ہوگی معاف فرما دے. فرمایا جا کے اپنے اس بادشاہ سے کہہ دے کہ صبح دربار لگا لے اور ہم حاضر ہیں. اب صبح دربار لگنا تھا. خواجہ غریب نواز اپنے ساتھ لے جاتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو. جب صبح گھر سے چلے نا تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں دائیں بائیں سڑک کے لائنیں بنا کے. خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی رو پڑے. خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاید میرے قطب الدین کو یہاں لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، اور وہ خواجہ قطب الدین جن کے لیے دکانیں بند ہو جاتی تھی، جس میرے قطب الدین کے لیے عورتیں اگر باہر ہوتی تھی تو بھاگ کے گھروں میں داخل ہو جاتی تھی، آج یہ لوگ میرے قطب الدین کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں. یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. آپ نے خواجہ شمس الدین کو فرمایا خواجہ شمس الدین جانتا ہے تیرے دربار میں کون کھڑا ہے؟ وہ تو رونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے. فرمایا کون سے گواہ ہیں؟ گواہ پیش کیے گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں اور جانتے ہو کس کے متعلق یہ جملے کسے ہیں تم نے اور کہاں پہ دیکھا تم نے؟ اب ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگی، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ بادشاہ جلال میں آ گیا. فرمایا اب اگر گواہی نہ دی تو میں تم سب کے 80 کوڑے لگواؤں گا کہ تم نے میرے پیر پہ انگلی اٹھائی. وہ سارے ڈرتے ڈرتے بھیا کی زبان ہاں جی دیکھا ہے جی، ہاں جی دیکھا ہے جی، ہم نے دیکھا ہے. فرمایا چلو پیچھے ہٹ جاؤ تم. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس عورت کے پاس گئے. ہاں بھی بتا اس کا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میں نے بتا تو دیا ہے. ہم نے فرمایا نہیں اپنی زبان سے بتا ورنہ ہم پھر اس بچے سے پوچھ لیں گے. وہ کہتی لو بچہ بھی کبھی بولا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ کے آگے